بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10 کلاس میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیہ اسحاق۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3۔ رکوع نمبر 3 میں سوالات جوابات نہیں ہیں، صرف اور صرف 3 عبارات ہیں۔ تو آئیں پہلی عبارت کرتے ہیں۔ عبارت نمبر 1 کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا مطلب کہ لقد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یا زندگی میں اسوۃ حسنہ، عمدہ یا بہترین نمونہ۔ اب اس آیت کے مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی جنگ احزاب یا جنگ خندق کے موقع پر۔ اس موقع کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل یعنی کہ ان کے طریقے کو بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو تمام کفار، یہودی اور منافق جو تھے ان کو آداب جنگ سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر حکمران بھی تھے، فوجی جرنیل بھی تھے اور سپاہی بھی تھے اور ایک مکمل انسان بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ان تمام حیثیتوں سے بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تقریر و تحریر سے نہیں بلکہ عملی طور پر ہر ایک کردار کو نبھایا، ہر ایک کردار پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا جس پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب خندق کھودنے کا واقعہ آیا تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس کا مطلب کہ خود اپنے لیے بھی اتنی ہی جگہ کھودنے کے لیے لی جتنی کہ دوسروں کو دی۔ جرنیل کہاں پر بنے؟ جب خندق کھودنے میں مشکل پیش آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کھانا میسر نہیں تھا اور بھوک کی وجہ سے سپاہیوں نے اگر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے۔ جب کفار کا لشکر ایک بڑا لشکر دیکھ کر مومنین گھبرا گئے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی بھی خوف کے نشان نہیں تھے۔ جب بنی قریظہ نے بدعہدی کر کے کفار سے مل گئے، اس وقت تمام مسلمان اور جو منافقین اور جو کمزور تر مسلمان تھے وہ مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو تسلی دے رہے تھے۔ اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا وہ ایک جرنیل کی طرح، ایک سپاہی کی طرح اور ایک مکمل انسان کی طرح تھا، جن کی وجہ سے پھر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کے باعث اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ میں فتح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر کردار جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی کردار کو مخصوصاً نہیں بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر کردار جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمارے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹے کے روپ میں دیکھیں، ایک باپ کے روپ میں، ایک تاجر کے روپ میں، ایک منصف کے روپ میں، ایک معلم کے روپ میں دیکھیں، ایک رہنما سربراہ مملکت کے روپ میں دیکھیں، کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک کام، ہر ایک عمل جو ہے وہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تبھی تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر پاکیزہ سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں ہم فلاح پا سکتے ہیں اور رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو جتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں رہنما، اور اسوہ اس کو بھی کہتے ہیں جو غمزدہ دلوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر ایک عمل کے ذریعے سے، اپنے ہر ایک اپنی سیرت کے ذریعے سے تمام کے تمام جو بہترین عادات، بہترین اطوار، بہترین سیرت، بہترین کردار جو تھا وہ ہمارے سامنے پیش کیا، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں، بلکہ ان کے اسوہ پر عمل کرنے والے نیک لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بشارتیں اور روز محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر ہونے کی امید جو لوگ رکھتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں پھر بہترین نمونہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر رب تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اپنی سیرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل حمیدہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے اس آیت کے مطابق بچوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں اور اپنی سیرت و کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں، مومن کہلا سکتے ہیں اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ جی یہ تھی ہماری عبارت نمبر 1۔ عبارت نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، من قضا، کچھ ایسے ہیں جو پوری کر چکے، نحبہ، اپنی منت، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من ينتظر، کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اب کون کچھ ایسے مجاہدین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایسے مسلمانوں مومنین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کچھ تو جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور بعض جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب نظر کیا تھی؟ نظر، ویسے نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منت۔ ان کی کیا منت ہو سکتی ہے؟ وہ نظر یا وہ منت کیا تھی؟ وہ شہادت تھی۔ اب ایسا ہوا کہ جب مسلمان ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کی خاطر ہر وقت شہید ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اب مومنین جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو وہ بھی اسی جذبے سے سرشار ہوتے تھے کہ یا وہ فتح یاب ہو کر جنگ سے واپس آئیں گے یا پھر وہ شہادت ملنے پر جنت کے حقدار بنیں گے۔ اب جب بہت سے مجاہدین ایسے تھے جن کے دلوں کے اندر شہادت کی تڑپ بہت زیادہ تھی، وہ شہید ہونے کے لیے ہی میدان جنگ میں اترا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہونے والے ہیں ان کی نظر پوری ہو چکی، اور جو غازی بن کر واپس لوٹے ہیں تو ان کو ابھی انتظار ہے اپنی نظر کے، اپنی شہادت کے ہونے کا، شہادت کے ملنے کا، اور انہیں شہادت نہ ملنے پر افسوس ہوتا تھا۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر، ایک آواز پر مومنین جو تھے وہ اپنے جذبہ جنگ کی وجہ سے شہادت یا غازی بننے کے لیے میدان جنگ میں اترا کرتے تھے۔ مسلمان کا میدان جنگ میں اترنے کے ویسے بھی صرف 2 ہی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو فتح کی صورت میں غازی بن کر واپس لوٹنا یا پھر شہید ہو کر جنت کا حقدار بن جانا۔ اب انہی میں سے کون سے ایسے تھے جو نظر پوری کر چکے؟ تو ان میں ہمارے پاس مثال آتی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم کی حیثیت سے ان کے ہمراہ بھیجا تھا۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے اوس اور خزرج کے کئی سردار جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر توحید کا نور جگمگانے لگا تھا۔ احد کی لڑائی میں ایسے ہوا تھا، جب یہ کفر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترے تو تمام دوسرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان تھے، انہی میں سے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی شوق شہادت کی وجہ سے جنگ میں اترے۔ اس وقت ان کا عالم ایسا تھا کہ انہیں اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، ان کے اوپر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب کفار نے تیروں کی بوچھاڑ کی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اطہر پر جھک کے اور تیروں کی بوچھاڑ کے سامنے ڈھال بن گئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں جان نثار کر دی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کے اس بہادر سپاہی کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں یہ قیامت تک شہید ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے جانثاروں کی شہادت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، کیونکہ ایسے جو صحابہ کرام تھے ان کا مقصد صرف شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہوتا تھا۔ اب نظر پوری کرنے والا زندہ آدمی کون تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے ایسے شخص کو دیکھے جس نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی کہ جو کہ جنتی ہو گیا، تو اس کو دیکھ لے۔ کس کو دیکھ لے؟ یعنی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اب ان کا کیا تھا کہ جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا تھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا، اور ان کے ہاتھ پر تیر اور تلوار اتنی زیادہ لگے تھے کہ ان کا جو ہاتھ تھا وہ زخمی ہونے کے بعد شل ہو گیا تھا، اور پھر پوری زندگی ان کا ہاتھ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جو زندہ ہونے کے باوجود اپنی نظر کو پوری کر چکا، یعنی کہ جو کہ جنتی ہو گیا۔ جی بچوں، یہ ہماری دوسری عبارت تھی۔ اب دیکھتے ہیں ہماری تیسری عبارت کیا ہے۔ وَكَفَى الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں، مومنوں کے ساتھ لڑائی کے بارے میں۔ کیسی لڑائی؟ کون سی لڑائی کے بارے میں؟ یہاں پر بھی بات غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کس قدر شان و شوکت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے قبیلوں نے الحاق کر لیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نبود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 12,000 کا جنگجوؤں کا لشکر آیا تھا۔ ان جنگجوؤں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا، بڑی تعداد میں گھوڑے اور اونٹ بھی موجود تھے، کھانے پینے کی ہر ایک چیز ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھی۔ ان کے مقابلے میں مدینہ میں مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ مٹھی بھر مسلمانوں کی فوج تھی۔ مسلمانوں پر یہ بڑا مشکل وقت تھا، کیونکہ بہت سخت سردی کا موسم تھا، خوراک کی کمی تھی، بھوکا رہ کر انہوں نے خندق کھودی تھی، باہر دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اندر جو بنی قریظہ تھا اس نے اینڈ ٹائم پر جنگ کے موقع پر اپنے معاہدے سے منحرف ہو گیا تھا، اس نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اور زیادہ پریشان کن اور نازک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ منافقین جو تھے وہ بھاگ رہے تھے، کفار اور جو منافق جو تھے وہ مسلمانوں کو بدل کر رہے تھے، ان کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو کمزور تر مسلمان تھے وہ واقعی خوفزدہ ہو گئے تھے، اور کچھ تو میدان جنگ سے پلٹ کر آگے تھے، مگر ایسے موقع پر بھی پکے سچے مسلمان جو تھے وہ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور فتح کی بشارت دے رہے تھے۔ ایسے موقع پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا، اس بھروسے کی وجہ سے ہی ان کے حوصلے بلند رہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عالم غیب سے اسباب پیدا کر کے دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ کفار کے لشکر نے پورا مہینہ محاصرہ کیے رکھا، لیکن انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ بنی قریظہ بھی جو کفار کے ساتھ مل گئے تھے، مگر انہیں بھی حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور ان کے دلوں میں اکتاہٹ اور بے چینی پیدا کر دی۔ پھر اس کے بعد ایسی تیز ہوائیں چلائیں جن کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے گھوڑے بھاگ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ ان کی مدد کے لیے رب تعالیٰ کی ذات ہی کافی تھی۔ اور رب تعالیٰ نے اپنی مومنوں اپنے اوپر یقین رکھنے کی وجہ سے، اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اور مومنوں کے ثابت قدمی کی وجہ سے اپنی مدد کا وعدہ ہی نہیں بلکہ مدد کی بھی، اور پھر اتنی پریشان کن صورتحال میں ایسے غزوہ میں بھی رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جی بچوں، یہ تھی ہماری 3 عبارات، تینوں کی تینوں عبارات آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں، اور اگر کوئی کنفیوژن کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔